السلام علیکم ناظرین، اکنامک اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شاہد علی، آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو صورتحال ہماری اکانومی کی اس وقت ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں۔ جو صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ذخائر ہیں، ریزروز ہمارے ڈالرز میں، وہ مسلسل ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ خطرناک حد تک نیچے چلے گئے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں کہ یا تو ہم IMF کے پاس چلے آئیں یا پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں۔ تو اگر IMF کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہمیں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، اور اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ تو صورتحال یہ ہے اس وقت کہ اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو IMF نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے، اور چونکہ ہماری اکانومی شرنک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن ہمارا کم ہو رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نئے ٹیکسز لگائیں تاکہ ہم اپنا ڈیفیسٹ کو کم کریں۔ دوسری طرف جو ہمارا بجلی کا جو ایک سرکولر ڈیٹ ہے، اس کی وجہ سے IMF چاہتا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور بجلی کے ریٹ بڑھائے جائیں اور گیس کے ریٹ بڑھائے جائیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے جو پاور سیکٹر کا، وہ تقریباً 2500 ارب ہے، اور جو گیس کا ہے وہ تقریباً 1400 ارب ہے۔ اس صورتحال کو ہم مزید کیری آن نہیں کر سکتے، لہٰذا IMF یہ کنڈیشن چاہتا ہے کہ ہم گیس اور بجلی کے ٹیرف بڑھائیں۔ لیکن اس کے بڑھانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر انڈسٹری چلانا بھی مشکل ہوگی، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو بھی پریشانی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ساری مشکل ہمیں جھیلنی ہوگی۔ دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کے لیے ہم ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ ایک سنگل ایکسچینج ریٹ پہ لے آئیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں 2 ایکسچینج ریٹ چل رہے ہیں۔ ایک ایکسچینج ریٹ وہ ہے جو انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے، جو تقریباً 226 روپے 50 پیسے سے 227 روپے کے آس پاس ہے، اور دوسرا جو اوپن مارکیٹ میں ہے وہ 250 سے 265 روپے کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو IMF یہ چاہتا ہے کہ ایک ایکسچینج ریٹ ہو تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنسز جو کم ہو رہے ہیں، آپ خود بتائیں کہ اگر ایک آدمی باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے کما کر اپنے گھر بھیجتا ہے، اگر وہ $1000 گھر بھیجے گا، اس کو اگر وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گا تو اس کے گھر والوں کو 2.5 لاکھ روپے ملیں گے، لیکن اگر وہ آفیشیل ریٹ کے ساتھ بھیجے گا تو اس کے گھر والوں کو 2,26,000 ملیں گے۔ تو کوئی بھی یہ چاہے گا کہ اس کے گھر والوں کو زیادہ پیسے ملیں، لہٰذا آفیشیل چینل سے جو ریمیٹنسز ہیں مسلسل ڈکلائن کا شکار ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں جب تقریباً $3.25 ارب جو ہے وہ ایک مہینے میں ریمیٹنسز آ رہی تھی، وہ تقریباً اب $2.5 ارب کے قریب آ گئی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ مسلسل ڈکلائن ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ LCs کھولتے ہیں اور ریٹائر کرنے جاتے ہیں تو بینک میں ڈالر اس ریٹ پر مشکل سے ملتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام پریشانیوں کا حل IMF یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک ایکسچینج ریٹ رکھیں تاکہ آپ آرام سے، آپ کے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور ساتھ میں وہ اپنے پیسوں کو جلد سے جلد پاکستان ٹرانسفر کریں۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ایکسپورٹرز چاہتے ہیں کہ جب تک ایکسچینج ریٹ اوپر نہ آئے تب تک وہ ہولڈ کر لیں اپنے پیسوں کو، اور اس طرح سے ایکسپورٹس کی جو ہماری پروسیڈز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ حالانکہ پہلے سے کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا ہے کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اگلے 3 مہینوں میں تقریباً $8 ارب کی پیمنٹس کرنی ہیں۔ اب اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں جیسے چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے یا UAE ہے، ان سے ہم کچھ جو ڈالر کمٹمنٹس انہوں نے کیے تھے $5-6 ارب کے، وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر IMF جو ہے وہ بھی پیسے دے دے گا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنی صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے، یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا رہے، اگر ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا رہے، تو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا۔ آپ بتائیں کہ اس سال ہمارا جو بجٹڈ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4,500 ارب کا ہے، اور ہمارا جو اس سال کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے یا سود کی مد میں جو پیسے ہمیں دینے ہیں وہ 4,000 ارب کے قریب ہیں۔ تو اس طرح تو ملک کبھی بھی چل نہیں سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے لیے صرف فیڈرل گورنمنٹ کو کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس میں ہمیں صوبائی حکومتوں کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ کے تحت ہم اپنے ٹوٹل FBR ریونیو کا تقریباً 56 to 57% حصہ جو ہے وہ صوبوں کا تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وفاق کے پاس بہت کم پیسے بچتے ہیں، جبکہ وفاق کو
ڈیفینس کا خرچہ بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، وفاق کو اپنی حکومت چلانے کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وفاق کو جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کرنا ہوتا ہے، وفاق کو جو ہے وہ پینشنز کے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو اس طرح وفاق کے پاس تو پیسے بچتے نہیں ہیں، لہٰذا اب ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، سب کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کے ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو تمام میجر جو آئی ایم ایف چاہتا ہے، اس کی وجہ سے یقیناً ہماری جی ڈی پی شرنک ہو جائے گی، انمپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی، ہماری پروڈکشن کم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سیونگز کو بڑھانا ہوگا. پھر ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں، لوکل ریسورسز کی طرف جانا پڑے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے اس میں زیادہ تر جو پاور ہم بنا رہے ہیں وہ گیس پر، جو امپورٹڈ گیس ہے ایل این جی، اس پر بنا رہے ہیں، یا پھر امپورٹڈ کول پر بنا رہے ہیں، یا فرنیس آئل پہ بنا رہے ہیں. یہ تمام بہت مہنگے آپشنز ہیں. اگر ہم اپنے لوکل ریسورسز کو استعمال کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا دریا ہے، دریائے سندھ، جو تقریباً 3000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے، اس سے اور جو ہمارے دوسرے دریا ہیں ان پر جو ڈیمز بنائے ہیں اس سے تقریباً ہم 11000 میگا واٹ اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری جو پوٹینشیل ہے وہ تقریباً 40000 میگا واٹ تک بنایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے جو پانی کی شارٹیج کا ہم شکار ہوتے ہیں، یا جو سیلاب آیا ہے اس کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے، پانی کی شارٹیج کو کم کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر کی پروڈکشن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمیں لانگ ٹرم پلان کرنا پڑے گا. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم ایڈ ہاک بیسس پہ کام کرتے ہیں، لوگ پولیٹیکل ڈیسیجنس لیتے ہیں، انہیں ملک کی مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے. پولیٹیکل ڈیسیجن سے اب یہ ملک نہیں چل سکے گا. تو اگر ہم آئی ایم ایف کی ان تمام شرائط پر جاتے ہیں، یقیناً اس سے ایک افراتفری بھی ہو سکتی ہے، لوگوں میں بے چینی ہوگی. لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ تو بہت ہی بھیانک صورتحال ہے، وہ تو برداشت کے قابل شاید نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے تو پھر یہاں پر بہت ساری چیزوں کی قلت ہو جائے گی. ہماری جی ڈی پی بہت زیادہ شرنک ہوگی، بے روزگاری انتہائی درجے کو پہنچ جائے گی. آپ یہ سوچیں کہ اگر ہماری ایل سیز جو ابھی جنوری میں کھلنی ہیں، اگر وہ نہ کھلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریزرو میں آئل کے ذخائر ہیں، یا ہمارے پاس دالیں ہیں، یا ہمارے پاس جو امپورٹڈ ایڈیبل آئل ہے، کھانے کا تیل ہے، گھی ہے، یہ 1-2 مہینے میں یہ سارا ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر ہم بہت کم ہمیں تیل میسر ہوگا. پھر ہوگا یہ کہ ہمیں راشننگ کرنی پڑے گی. پتہ چلا ایک کار والے کو جو ہے ہفتے میں 10 سے 12 لیٹر پیٹرول ملے گا، اور وہ بھی لائنوں میں لگ کے ملے گا. اس کے علاوہ ایک اس میں بلیک مارکیٹ شروع ہو جائے گی. پتہ چلا جی آپ بلیک مارکیٹ میں جائیں، وہاں آپ کا 1000 روپے یا 1500 روپے یا 2000 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، اور آپ کو راشن کے حساب سے جو ہے ریٹ پر ملے گا. تو اتنی عجیب صورتحال پیدا ہوگی. ہم پہلے ہی اس وقت لوگ ہمارے سڑکوں پر ہیں جو سیلاب کا شکار ہیں، ابھی تک ہم ان کو گھر نہیں دے سکے، ابھی تک ان کو ری سیٹل نہیں کر سکے. تو اس طرح کی صورتحال میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کیوس ہو جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری کے ایکوپمنٹس ہیں، ظاہر ہے وہ ہم نہیں خرید سکیں گے. تو ہماری ملٹری کی جو طاقت ہے اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ جو صورتحال ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی 5 ملکوں نے ڈیفالٹ کیا. بھائی 5 ملکوں نے ڈیفالٹ کیا تو آپ ذرا ان کی صورتحال دیکھیں. حالانکہ ہماری جو اس وقت قرضے اگر ہم دیکھیں ایز کمپیئر ٹو سری لنکا یا گھانا یا ارجنٹینا، جن ملکوں نے جو ڈیفالٹ کیا ہے، ان کی نسبت ان کے قرضے اس وقت بہت زیادہ تھے، ہمارے کم ہیں. ہماری جی ڈی پی جو تقریباً $350 ارب کی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں وہ تقریباً $127 ارب ہیں، جو ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا جو ہے وہ تقریباً 40% بنتا ہے. اب ہمارا جو 40% ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور اگر ٹوٹل ہمارے قرضے ہیں اس میں لوکل قرضوں کا جو حجم ہے وہ تقریباً 60% ہے، اور 40% جو ہے ہمارے فورن ڈیٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ صورتحال مینیجیبل ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ قرضے سارے ہمیں 4 سال کے اندر پے کرنے ہیں. یعنی ہمیں 4 سے 5 سال میں $127 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے، جس کا انتظام کرنا یقیناً مشکل ہے. لہٰذا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور اپنے قرضوں کی ری پروفائلنگ کراتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ری اسٹرکچرنگ کر لیں. ری اسٹرکچرنگ کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس میں ہیئر کٹ تو مل جائے گا، لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہماری کاسٹ بہت زیادہ ہو جائے گی، پھر ہم امپورٹ نہیں کر سکیں گے. ری پروفائلنگ میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیسے پورے ادا کریں گے اور انٹرسٹ بھی دیں گے، لیکن ہمارے ٹائم لائن ہمیں بڑھا دی جائے.
اگر ہمیں 4 سال میں جو قرضے ادا کرنے ہیں ہم یہ اگلے 10 سالوں میں کریں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی. ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں اپنی امپورٹ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, اور فسکل سائڈ پر ہمیں اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جب بھی قوم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑی سی قربانی دیں, تو ہمارے یہاں لوگ جو ہے اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے. میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا. اگر حکومت کہتی ہے کہ بھائی آپ ڈے لائٹ میں اپنا کاروبار کریں تو ڈے لائٹ میں کریں. صوبوں کو چاہیے اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں, اور اس طرح ہم اپنے ملک کو لے کے آگے جا سکتے ہیں. ادروائز بہت صورتحال خراب ہو سکتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.